أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورہ المائدہ کے دوسرے رکوع سے پڑھی گئی ہے، اس کے ابتدائی حصے کو مد نظر رکھ کر چند باتیں کرنی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ بات شروع کروں، قرآن پاک کے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جس وقت تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے قیام کرو یعنی ارادہ کرو، تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھویا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی الی المرافق، اپنی کنھیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو، سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھویا کرو تم اپنے پاؤں کو إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، 3 کے دھونے کا اور 1 پر مسح کرنے کا، چہرے کو دھونے کا، ایسے ہی بازوؤں کو دھونے کا، اور ایسے ہی جو ہے وہ پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، اور سر کے لیے مسح کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان قرآنی آیات کے حکم جو آئے ہیں 4، اس سے علماء کرام نے، حضرات مجتہدین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے قرآن کی آیت سے کہ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ فرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے چھوڑنے پر چیز کا وجود نہیں بنتا۔ جس طریقے سے نماز ہے مثال کے طور پر، اور نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اب اگر وضو نہ ہو یعنی طہارت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسا ہی یہ 4 فرض ہیں، منہ کا دھونا، اور ایسے ہی ہاتھوں کا سمیت کنھیوں کے دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور اسی طریقے سے پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا جائے تو وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ اس نماز کو صحیح نہیں قرار دیتے، یعنی قبول نہ کرنے کا معنی اللہ اس نماز کو صحیح نہیں قرار دیتے
جس کے اندر طہارت نہ ہو، بغیر وضو کے پڑھی گئی ہو۔ جب یہ قرآن کے حکم ہیں 4 اور فرض ہیں، ان میں پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں جیسے کہ حضرات مفسرین کے ہاں ایک لفظ اس طرح بھی پڑھا گیا ہے ایک قرات میں، جیسے کہ قرآن کی قراتیں مختلف آئی ہوئی ہیں، تو ان میں سے یہاں پر ایک قرات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ارجولا کی جگہ ارجولیکم الی الکعبین ہے۔ یہ کتب میں بات لکھی ہوئی ہے، ایک یہ بھی ہے، لیکن اس سے قرات کے بدلنے سے مسلمان جتنے بھی ہیں اہل سنت وہ یہ کہتے ہیں کہ حکم نہیں بدلا، لیکن کچھ طبقہ جو کہ شیعہ قسم کے ہیں انہوں نے اس کو دلیل بنا کر مسئلہ یہ نکال دیا کہ پاؤں پر بھی مسح ہے۔ جس طریقے سے کہتے ہیں سر پر مسح ہے تو کہتے ہیں پاؤں پر بھی مسح ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ وہ طبقہ جو شیعت کے نام سے مشہور ہوا اور اہل سنت سے وہ بالکل علیحدہ نظریات رکھنے والا، اعمال رکھنے والا، وہ بالکل علیحدہ ہے، اس کے ہاں پاؤں کو مسح کر لینے سے وضو ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن ہے، اب وہ قرآن کا نام دے کر پاؤں کے اوپر مسح کو ثابت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ان کی ہیں۔ بعین ہی آج کل کچھ لوگ کچھ ایسی چیزیں جو بالکل مسلک اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کرتے ہیں، چونکہ مسلک اہل سنت والجماعت ایک حق کی نشانی ہے، اور یہ بہت پہلے اوائل دور کے اندر معتزلہ، خوارج اور اس طریقے سے جامعہ، کرامیہ اور روافض، یہ طبقات جو دین سے نکلے، اہل سنت سے خارج ہوئے اور قرآن و سنت کی تشریحات انہوں نے اپنی مرضی سے کی، تو اس وقت یہ طبقات کا وجود سامنے آیا کہ یہ ہے اہل سنت اور یہ ہے معتزلہ، یہ فلاں فلاں فلاں۔ تو اب یہاں پر بھی کچھ ایسی صورت ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ قرآن کا نام لے کر پاؤں کا مسح ثابت کرتے ہیں، جبکہ قرآنی حکم تو صاف آیا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پاؤں کا دھونا اور پاؤں کے خشک رہنے پر سخت وعید آئی ہوئی ہے، ویل للعقاب من النار۔ حضور پاک علیہ السلام نے معمولی سی ایڑی یا پاؤں کے اندر معمولی سی جگہ کے خشک رہنے پر یہ وعید فرمائی تھی، صحیح حدیث کتابوں میں موجود ہے کہ ایسی ایڑی، ایسا پاؤں کا حصہ جب اس تو پانی نہیں پہنچا تو وہ تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اتنی سخت وعید آ گئی، اس بنا پر کہہ دیا کہ بھائی یہ مسح پاؤں کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے قرآن سے ہے، قرآن کی قرات جو آئی ہوئی ہے جی، اور وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرات بھی مشہورہ ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کے لیے تو کہہ دیا کہ قرات آئی ہے لیکن اس سے حکم نہیں بدلا۔ اب قرات کیوں اس طرح آئی ہے وہ تفصیل ہے لمبی۔ یہ بات بتانا مقصود یہ تھا کہ آج کل کوئی نئے لوگ، کوئی انجینئر کے نام سے اور کوئی اپنے آپ کو غیر مقلد ہونے کے اہل حدیث کے نام سے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں، اور نادان طبقہ جس کا مذہب صرف نیٹ پر ہے، اور وہ یہ فخر کر رہے ہیں جی کہ نیٹ کے ذریعے دین پھیل رہا ہے اور یہ جدت آ رہی ہے۔ تو جدت تو نیٹ کے ذریعے پھیلی ہے تو تب ہی تو مرزائیت بھی عام ہوئی ہے۔
اب اسی پر وہ ہر وقت جس وقت دیکھو تو کوئی نہ کوئی مرزائی اپنے اس ختم نبوت کے انکار پر قرآن کو اور حدیث کو پیش کر کے دلائل پیش کر رہا ہے، اور کہتے ہیں دیکھو جی، اور اس کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی تو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ نیٹ کو کھولا جائے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہ اس میں دیکھو عیسائی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی بات کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی مطلب ہے کہ رافضی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی اور بالکل دلائل سے بات کر رہا ہے، اور سامنے بیٹھے والے بے شک والے اس کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی سن رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی غیر مقلد ہے جو اجماع صحابہ اور خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے رنگ میں لگا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ بخاری مسلم ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اور بالخصوص یہ جو ایک نیا ایک رنگ اور بالکل چھپ کر یہ بات کرنے والا خناس کہ جس کو قرآن نے کہا ہے، اس کے لیے اس کی شر سے بچنے کے لیے میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جس وقت اس کو کھولا کریں تو پہلے قل اعوذ برب الناس ملک الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ پھر اس کی بات کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مرزا صاحب کی بات جو ہے اس پر مسئلہ جوربین پر، اور ایک اور بھی ان کے ہیں غیر مقلد، چونکہ اصلاً یہ غیر مقلد ہے، نئے طریقے سے آیا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کبھی کچھ ہے، لیکن یہ ایسا غیر مقلد ہے۔ عام غیر مقلد جو پہلے دور کے لوگ تھے وہ صحابہ کے گستاخ نہیں تھے، صحابہ کے اوپر وہ تنقید نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ کے اوپر وہ باغی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا کرتے تھے، اور یہ شخص ایسا ہے کہ یہ تو صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتا۔ لوگ روتے ہیں جی ابو حنیفہ فلاں، بھائی کسی کی، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص جو مطلب صحابہ پر تنقید کرتا ہے تو وہ اگر فقہ حنفی پر کرتا ہے تو کوئی کون سی بڑی بات ہے، لیکن یہ مثال وہی ہے کہ یہ وہ چمگادڑ کی مثال ہے نا، چمگادڑ سورج کو نکلنا نہیں دیکھ سکتی تو آخر وہ مٹ جاتی ہے، سورج نکلتا ہے تو الٹا لٹکتی ہے، اور جس وقت رات آ جاتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے، تو یہ اندھیرے پھیلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا جھوٹ، ایک دیکھیں مسئلہ عام چلا دیا ہے کہ جرابوں پر مسا، یہ ایک پرانا مسئلہ ہے کہ جرابوں پر آیا مسے کی صورت ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جرابوں کے مسے کے لیے دیکھیں قرآن پاک کو دیکھا جائے تو قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں کے دھونے کا۔ جو شیعہ طبقہ ہے اس سے بات ہوگی تو وہ نیٹ پر بھی آئے گا تو وہ کہے گا میں پاؤں کے مسے کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، اور وہ کہے گا ارجلکم من الکعبین ہے، اور وہ ساتھ آپ کی کتابیں لے آئے گا اور کہے گا کہ یہ ارجلکم بھی ہے، یہ علماء سمجھتے ہیں، تو بات تو وہ بھی کرے گا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اب یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ہے جرابوں کا کہہ رہے ہیں جی ہم حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اور پیش کر رہے ہیں جی ترمذی کی بات ہے، اور یہ بات تو صرف ترمذی کی نہیں اور کتابیں بھی ان کو پیش کر کے دکھا سکتے ہیں آپ لوگوں کو۔ میرے سامنے یہ ترمذی ہے، چھپی ہوئی ہے مکتبہ رحمانیہ کی، اصل عربی جو اصل ترمذی ہے یہ وہ میرے سامنے کھلی ہے، اور اس پر حاشیہ وغیرہ لگا ہوا ہے۔ اس میں یہ مسئلہ جرابوں کا، مسئلہ جرابوں پر مسے کا، مسئلہ موزوں پر مسے کا، مسئلہ جو ہے جوتوں پر مسے کا، مسئلہ پگڑی پر مسئلے کا، یہ چاروں باب ہیں، چار باتیں آئی ہوئی ہیں، موزوں پر مسا، جرابوں پر مسا، اور جوتوں پر مسا، اور پگڑی پر مسا۔ تو ایک تو گزارش یہ ہے کہ اس جرابوں پر صرف زور دیا ہوا ہے تو تھوڑی سی بات اگلی بھی لوگوں کو بتا دینا، جوتوں میں بھی، اور بتا رہے ہیں، لیکن مزہ تو تب بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ مرزا صاحب کی کوئی مسجد اگر ہے، ویسے تو مسجد سے ہے ہی دور ہیں، تو پھر دیکھیں نا کہ یہ فتویٰ دے یا دوسرے غیر مقلد کہ بھائی جوتوں میں بھی مسا کر کے آیا کرو، اتارنے کی کیا ضرورت ہے، گمنا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور مطلب اور بھی کوئی بات نہیں ہے، اتارنے بھی نہیں پڑیں گے، سیدھے جوتوں میں مسا کرو اور آ کر نماز پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ سارے ہی بوٹاں والے مسیتی وچ اب جرت کریں، کیونکہ حدیث تو جس جگہ سے آپ پڑھ رہے ہیں یہاں تو یہ بھی آیا ہوا ہے باب فی المسح علی الجوربین والامامۃ
इमामा का लफ्ज़ भी मौजूद है। बाबुल मस्ह अलल जोरबैन वन नालैन, ये भी तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। तो फिर जूतों का मसला दे, फतवा दें। अगली बात यह है कि पगड़ी का मसला फतवा भी दे दें। फिर साथ ये भी बता दें कि पगड़ी पर है तो टोपी पर भी है कि नहीं है, तो वो तो आप पहनते नहीं, आपके तो सारी नंगे होते हैं। तो अब ये मतलब ये है कि जुर्रत करें। तो या फिर ये कहते हैं कि हमने हदीस से साबित कर रहे हैं, तो फिर वो शिया भी कहते हैं ना कि हम पाँव का मसा कुरान से साबित कर रहे हैं। तो फिर क्या करोगे? बात असल ये है, कुरान की हदीस की तशरीहात वही होगी जो पहले दौर के लोगों ने कर गए हैं, जिनको इस पर महारत थी, महारत जिनको थी। रह गया जरामों का मसा, उसमें देखें ये तिरमिज़ी में लिखा हुआ है कि जराबों के मसे के लिए एक कैद लगा दी गई कि आया जराबें जो हैं ऐसी हों जो सखीनैन हैं। इसका माना आप इस तरह समझ लें, अगर कोई आदमी समझना चाहता है, असल जो है मसा है मौज़ों का, और मौज़ों के मसे के लिए चूँकि अहादीस सहिया और मशहूरा आई हैं, और जैसे कि ख़ुद ये भी कहते हैं कि मौज़ों के मसे के लिए सहाबा की कसीर तादाद, यानी मतलब बाद में 80 तक लिखे हैं, वो लोग बयान करते हैं कि मौज़ों पर मसा हुआ है, मौज़ों पर। और मौज़े का माना ये ख़ुद कर रहे हैं लोग कि यानी चमड़े का। तो चमड़े के मौज़े पर मसा होना ये हदीस सहिया से जब मौजूद था तो कह दिया गया, उम्मत मुस्लिमा ने सब ने कह दिया कि भाई मौज़े पर मसा ठीक है, इससे वो फ़र्ज़ वुज़ू वाला पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शराइत हैं, कैसे पहने, कैसे ना पहने, किस तरह पहने, ये शराइत तो मौजूद हैं मुसाफिर के लिए, मुकीम के लिए। अच्छा, रह गई बात जराबों की। तो जराबों के बारे में अब ये एतराज़ करते हैं कि ये तकसीम कर दिया कि मोटी हो और पतली हो और कौन सी फैक्ट्री में बने। आपसे ही ये सवाल है, आपसे ही ये सवाल है, और आपकी तकरीरों, इनकी तकरीरों में ये बात मौजूद है कि जी वो पतली जिससे हो जो हम पहनते हैं ना, वो उससे मतलब अंदर नज़र नहीं आता चमड़ा जी, तो वो है। तो ये आप बताएं कि अगर जराबों के बारे में हदीस आई है तो उसमें कहाँ आया है कि चमड़ा नज़र आए तो उस पर नहीं है, ना आए तो उस पर है? ये कहाँ है? आप जुर्रत करें। नंबर 2, जराबों पर मसे की जो आप हदीसें पेश करते हैं, एक हदीस ऐसी पेश करें जराबों के लिए जिस पर सनद के ऊपर किसी मुहद्दिस का और मुहद्दिसीन का उस पर इत्तिफाक आप बयान कर दें। अगर आप इस उसूल को समझते हैं और मानते हैं, मतलब कि नहीं लेते, तो फिर जो मुहद्दिसीन ने उसूल मुकर्रर किया है हदीस के सही होने के लिए, हदीस के हसन होने के लिए, हदीस के ज़ईफ़ होने के लिए, या मौजू जो भी ये चीज़ें मौजूद हैं, इसके मेयार पर कि ऐसी कोई ऐसी हदीस जिसके सेहत पर इत्तेफाक हो, जिससे एक फ़र्ज़ को छोड़ा जा सके। फ़र्ज़ तो है पाँव का धोना, अब मुकाबले में आ गया मौज़ों का मसा, उसके लिए हदीस सहिया आ गई, उम्मत मुसलिमा ने इत्तेफाक कर लिया। इस जराबों पर चूँकि इत्तेफाक नहीं हुआ, हर किस्म की जराब मैं बात कर रहा हूँ, हर किस्म की जराब का मसला नहीं आया, तो अब आप इस पर ज़ोर दे रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ एहतियात नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब एक इतना देखो, फुकाहा ने जो लिखा है तो एक एहतियाती अमल लोगों को बताया है कि आम बंदों को अगर ये कह दिया जाए कि भाई जराबों पर भी मसा है, तो वो तो हर किस्म की जराब पर मसा करेंगे। बताओ अल्लाह ने कहाँ कहा है कि जोरबैन पर मसा करो? कहाँ अल्लाह ने कहा है? अल्लाह ने रुख्सत दी है, कहाँ की है? ये तो बात अपनी तरफ से बनाकर रुख्सत कबूल करनी है, कबूल की हुई है। सफ़र की हालत में अल्लाह ने रुख्सत दी है ना जी, 2-4 के बजाय 2 पढ़ी जाती हैं, सुनते माफ़ की गई हैं। कौन रुख्सत को नहीं कबूल करता? लेकिन रुख्सत को सही हदीस से साबित तो करो। अब एक रवायत भी मसा अलल जोरबैन वाली आम जराबों की ऐसी पेश कर दो कि जिस पर ये हो कि भाई इस पर किसी सनद पर किसी मुहद्दिस का कोई इनकार मौजूद हो नहीं है, तो बात तो हो जाएगी।
میں نے آپ ذہن میں رکھیں، آپ جن کو کہتے ہیں اہل حدیث حضرات، آپ کے بھی اہل حدیث اگر کچھ ان میں انصاف کی بات تھی نا، جن میں اہل علم تھے اور کچھ انصاف بھی ان میں تھا، تو انہوں نے تو یہ صاف لکھ دیا ہے۔ فتاوی نظیریہ آپ دیکھیں اور دوسری اس طرح کی کتابیں، جلد اول میں بڑے صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ جتنی بھی جرابوں کے بارے میں مسح کی روایتیں آئی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اب احتیاط کدھر گئی آپ کی کہ ضعیف روایتیں لے کر آپ پہ پورے ایک مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی نمازوں کو خراب کر رہے ہیں۔ یار عجیب لوگ بھی ہیں، اگر آپ نے سہولت لینی ہے تو اس کام کو کر لو نا جو اتفاقی ہے۔ جراب بھی 150-200 کی ملتی ہے تو موزہ بھی 150-200 کا ملتا ہے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو جان بوجھ کر شک والی چیز کو لے کر اپنے آپ کو خراب کیوں کرتے ہو؟ ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں، ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی نمازوں کو شک والی چیز سے کیوں تو اپنے خراب کر رہے ہو؟ پڑھتے بھی ہو تو اگر سہولتی لینی ہے تو شک نہ ڈالو، اپنے آپ کو موزے لے لو اور ان پر بسا کرو، تمہیں کوئی بھی عالم نہیں کہے گا۔ لیکن جب جرابوں کے بارے میں صحیح روایت حدیث میں کوئی بھی نہیں آئی ہے تو اس بنا پر علماء نے کہہ دیا کہ عام جراب جو ہے اس پر مسح نہ کرو اور اپنی نمازوں کو نہ خراب کرو۔ باقی کوئی کرتا ہے زور سے تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ شیعہ نہیں پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں تو ہم ان کو زور کر سکتے ہیں؟ نام وہ قرآن کا لے رہے ہیں۔ آپ حضرات جو ہیں وہ پاؤں کا عام جرابیں پہن کر مسح کر لیتے ہیں کہتے ہیں اور نام حدیث کا لے رہے ہیں، آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ خدا خوفی بھی تو رکھو، سب لوگوں کی نمازوں کو اپنے ذمہ لے رہے ہو تو پھر یہ بھی اب یہاں پر جو ترمذی پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جرابوں کے مسح کا ذکر آیا ہے، پگڑی کا بھی آیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے آیا ہوا ہے جناب جوتوں کا بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ کہیں کہ جوتا ایسا جو بند ہے فلاں ہے، حدیث میں تو کہیں بند جوتے کا نہیں آیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جرابوں کی تقسیم کر دی ہے موٹا تو نیچا، آپ پھر جوتے کی تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ جہاں تو مطلق جوتا آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا جوتا والنعلین ہے۔ اب نالین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر نالین پر مسح کیا ہے تو حضور کی نالین تو سامنے نظر پہ آ رہی ہے نا، لوگوں نے تو بریلوی طبقے نے اس کو کتنا مشہور کیا ہوا ہے، تو اس نالین پر مسح ہو جائے گا؟ نالین تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب آپ پر یہ لازم ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یا حنفی فقہ نے یہ جرابوں کی جو تقسیم کی ہے کہ سخینین ہوں، منالین ہوں، مجلدین ہوں، یہ تقسیم حدیث میں نہیں ہے، تو آپ یہ جرت کریں کہ نالین کی بھی تقسیم نہ کریں اور لوگوں کو حکم بتائیں کہ ہر قسم کے جوتے میں آپ کا مسح ہو سکتا ہے۔ پگڑی کی بھی آپ پھر مطلب یہ ہے کہ مسح کا حکم دے دیں، اگر پگڑی باندھی ہوئی ہے تو آپ مسح کر لیں، جی سر پر مسح کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم پھر کھل کر کہیں گے نا کہ آپ قرآن کے بھی مخالف ہیں اور نبی کے فرمان کے بھی مخالف ہیں۔ تقسیم تو آپ بھی کریں گے۔ اس لیے جرابیں، ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جرابیں اگر ایسی ہوں جو موزے کے معنی میں ہو جائیں، موزے کے حکم میں ہو جائیں، تو ان جرابوں پر ٹھیک ہے مسح۔ اصل وہ دلیل اس کے لیے ہوگی جوربین والی نہیں بلکہ مسح علی الخفین والی، کہ وہ جراب حکمن کیا بن گئی ہے؟ موزہ بن گئی ہے۔ ایسی ہو تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، آپ ترمذی پتہ نہیں کون سی پیش کر رہے تھے، اس میں امید ہے آپ دیکھ لیتے، نیچے تشریحات لکھی ہوئی ہیں تو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جراب جو موزے کے حکم میں ہو جائے یعنی سخینین، تو اس پر ٹھیک ہے مسح۔ تو یہ حدیث سے لیا ہے اور حدیث سے ہی نکالا ہے۔ کون سی حدیث سے؟ وہ حدیثیں جو موزے والی ہیں، جوربین والی نہیں، کیونکہ جوربین والی روایت ایک بھی صحیح نہیں ہے، ایک روایت بھی جس کے اور صحت کا اتفاق آپ بتا دیں کہ سارے محدثین نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ روایت کیا ہے جی صحیح ہے جوربین والی، تو پھر تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ لیکن اس چیز کا تو اقرار آپ کے غیر مقلد بھی کر چکے ہیں۔ آپ صرف اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہا کریں، غیر مقلد کہا کریں، پھر تو آپ کو پتہ سمجھ آئے تاکہ آپ کی صحیح طریقے سے پہچان ہو جائے۔ تو باقی ایک جھوٹ دونوں نے بولا ہے، جن کے دونوں کے میں نے کلپ سنے ہیں،
وہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں. اور یہ انجینئر تو صاحب جو ہے نا جی، چاہیے تو یہ تھا انجینئرنگ کا کام کرتا، لیکن یہ انجینئرنگ یہاں اس نے آ کر حدیث کی کتابوں میں شروع کر دی ہے، حدیث سے لگا دی ہے. یہاں کا ترمذی کا حوالہ دے رہا ہے کہ ترمذی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے رجوع نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے مرتے وقت جو ہے وہ اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا اور جراموں پر مسح کیا تھا. میرے سامنے یہ ترمذی ہے، تو میں نے ترمذی کو دیکھا کہ یار ترمذی میں کہاں ہے. ہم تو الحمدللہ یہ ترمذی جو ہے تقریباً چند سالوں سے پڑھا رہے ہیں، پڑھی بھی ہے اور پڑھا بھی رہے ہیں، تو یہ تو ترمذی میں تو ہمیں نظر نہیں آیا. تو میں نے ان کو کہا ترمذی لے آؤ، تو ترمذی میرے سامنے ہے. مجھے تو یہ میں نے سارے باب پڑھے ہیں، یہ میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں. یہاں سے شروع ہو جاتا ہے باب المسح علی الخفین اعلیٰ و اسفلہ، باب المسح علی الخفین علی الخفین ظاہرہما، اور اسی طریقے سے باب فی المسح علی الجوربین والنعلین، باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والامامۃ. یہ بھی آیا ہے، لیکن یہ ترمذی کے اندر مرزا نے جو کہا ہے کہ ترمذی میں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے مرتے وقت اس سے رجوع کیا اور جرابوں پر مسح کیا، یہ ترمذی کے اندر مجھے تو نظر نہیں آ رہا. یا تو یہ ہے کہ اصل ترمذی کی وہ ہم اب سوال کرتے ہیں، یقیناً یہ میری بات پہنچے گی ان لوگوں تک جو اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہم تو یہ لفظ نہیں کہنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ترمذی کی اصل عبارت یہ لے آئیں تو پھر ہم دیکھیں گے، اور اگر ترمذی میں یہ نہ ہو تو پھر یہ بات مان لیں کہ اس جیسا کذاب بھی کوئی نہیں ہے. یہ بات تو ہوئی. جہاں تک ترمذی کے حاشیہ ہے وہ علیحدہ چیز ہے. حاشیے میں یا جو مطلب باقی کتب میں آیا ہوا ہے کہ امام صاحب نے اس سے رجوع کیا ہے، اس میں بھی یہ انجینئر جھوٹ بول رہا ہے. رجوع کس سے کیا ہے؟ آپ ہدایہ پڑھیں، آپ قدوری پڑھیں، جو امام ابو حنیفہ کے مسائل جنہوں نے درج کیے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے جراب اگر ایسی ہو جس کو تعبیر کرتے تھے منال یا مجلد تو اس پر تو مسح ٹھیک ہے، لیکن ان کے شاگرد صاحبین جن کو کہتے ہیں امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ، وہ دونوں یہ کہا کرتے تھے نہیں، دو یہ شرطیں نہ بھی لگاؤ، سخینین ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے. ان کا آپس میں اختلاف تھا اس بات پر کہ سخینین ہونا کافی ہے یا مجلد اور منعلین ہونا ضروری ہے. امام صاحب کا ابتدائی طریقہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے احتیاط ضروری ہے، مجلد اور منعلین ہونا ضروری ہے. آخر میں امام صاحب نے بعض نے یہ نقل کیا ہے اور کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کے سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہاں جو ہے وہ بنا لی ہے. یہاں تو لکھا ہے، شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بعض مصنفین نے یہ بات لکھی ہے کہ 3 دن وفات سے پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی سخینین کافی ہیں. رجوع جو ہوا لکھا گیا ہے وہ یہ نہیں کیا گیا کہ جرابوں پر مسح کو پہلے وہ منع کرتے تھے پھر جواز کے قائل ہو گئے، یہ بات نہیں. وہ کہتے تھے جرابوں کے مسح کے جواز کے لیے یہ 2 شرطیں جو منال ہیں مجلد ہیں، اب اگر یہ نہ بھی ہوں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہیں. پہلے کہتے تھے یہ تو ہونی چاہیے. تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. ایک ترمذی کے ذمہ لگایا. ترمذی کی کتاب میرے سامنے جو اب موجود ہے، مزید نسخے بھی دیکھ لیں گے، اگر ان کے پاس اصل نسخہ کوئی ہے تو وہ بتائیں، اور یقیناً نہیں ہے. ترمذی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہیں نہیں لکھا اپنی اس کتاب کے اندر. یہ جو انہوں نے حوالہ دیا باب المسح علی الخفین، اس کے اندر بھی دکھا دیں. باب المسح علی الجوربین، اس کے اندر بھی دکھا دے کہ امام ابو حنیفہ نے مرتے وقت کیا کر لیا، رجوع کر لیا. دکھا دیں آپ، صاف کی بات ہے. حاشیہ اور چیز ہے، وہ ترمذی نہیں ہے. تو پھر رجوع کس سے ہے؟ رجوع منعلین اور مجلدین کی بات سے ہے.
اس سے نہیں ہے تو باقی آپ بھی تقسیم کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ تقسیم کر دی ہے. تقسیم تو سارے غیر مقلد کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو بتا دیں. پھر یہ جو لوگ گرمیوں میں بھی جلاب پہنتے ہیں, جرابیں لوگ آج کل بوٹوں کے اندر گرمیوں میں بھی پہنتے ہیں. اور کون سی جرابیں ہوتی ہیں؟ پتلی سی ہوتی ہیں. اب بتائیں ان پر بھی مسا ٹھیک ہے یا اس کے لیے کچھ فرق کریں گے؟ نہیں کرتے تب بھی بتائیں, اور اگر کرتے ہیں تو تب بھی بتا دیں. بات تو یہ ہے. اور بڑی اچھی بات تو یہ ہے, اگر آپ نے کچھ مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ کچھ کیا کہتے ہیں خیرخواہی والا معاملہ ہے نا, تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ وہ خیرخواہی اس طرح کرتے کہ بھائی ان کی نمازیں نہ خراب ہوں, ان کا عقیدہ مذہب نہ خراب ہو. آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے فقہ حنفی کی دشمنی میں. آپ کے جو کلپ ہیں وہ صرف کس کے میں ہیں؟ اہل سنت کی دشمنی میں. آپ کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ صرف مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اور ائمہ محدثین نظام کو بدنام کرنے میں. اگر نہیں تو آپ جو بخاری مسلم کا نام لیتے ہیں, حدیث کا نام لیتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کے یہ بھی کلپ میں ابھی انہوں نے مجھے سنا دیا کہ یہ جی حدیث جو ہے ان کے پاس اپنی نماز ہی نہیں ہے جی. میں تو بخاری مسلم سے دیکھتا ہوں. آپ اپنی بخاری مسلم سے اپنی نماز پوری ایک محفل میں بیٹھ کر ہمیں بتا دیں پوری کی پوری بخاری مسلم سے, ہم کہیں گے کہ آپ کو کچھ حدیث کا علم ہے. پوری اپنی نماز تکبیر اولیٰ سے شروع کریں, سلام تک کی نماز آپ بخاری مسلم سے نکال کر دے دیں. یہ صاف سی بات ہے. اور ہم تو الحمدللہ احادیث سے اپنی نماز کو احادیث نبویہ سے بالکل حدیث مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز پوری بتانے کے لیے تیار ہیں. کوئی آپ کی اگر چاہت ہو تو محفل ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر فائر کر رہے ہوں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی صداقت ہوتی نا تو واسطے انہوں نے سچ جتھے ہوئے تے کوٹھے تے چڑھ کے نچ, دلے وچ سچ تے کوٹھے تے چڑھ کے. تو اگر تیرے کول کوئی سچ ہوئے نا تے مسعود کاری تارک مسعود آیا ہے نا تے تم بلی والی گل تے چوہے والی گل کھڈا چ نہ بڑے ہاں. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت جماعت حقہ ہے, اور اس کی عبادات, اس کے طہارت کے مسائل, حتیٰ کے معاملات تک جو فقہ حنفی کی صورت میں مرتب شدہ ہیں, میں یہ بڑے واضح الفاظ سے کہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے مطابق ہیں. کوئی ایسی بات بھی فقہ کی نہیں ہے جو قرآن و سنت کے کیا ہو خلاف ہو. قرآن و سنت کے خلاف ہو کوئی ایسی بھی نہیں ہے. ہمارا فقہ حنفی کا کوئی مفتہ بھی قول بھی آپ بتا دیں, اقوال نقل ہوتے ہیں, ان پر بحث ہوتی ہے, یہ قول ہے, یہ قول ہے, یہ قول ہے, تو اس پر بحث کرنے کے بعد جا کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا اس پر فتویٰ دیا جائے کہ نہ دیا جائے, یہ مسئلہ لکھا جائے کہ نہ لکھا جائے. یہ تو ایسے ہے حدیث کی کتابوں میں, یہ ترمذی آپ پیش کر رہے ہیں, یہاں ترمذی کے اندر احادیث آئی ہوئی ہیں, لیکن اس پر بھی امام ترمذی لاتا ہے, پھر بحث کرتا ہے کہ یہ قابل استدلال ہے یا قابل استدلال نہیں ہے, تو اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی مطلب ایک چیز کو دیکھ لیا جائے جی, ترمذی کی ایک روایت کو دیکھ لیا اور کہہ دیا جی کہ یہ غلط ہو گئی ہے, فلاں ہو گئی ہے. خدا را امت مسلمہ کو خراب نہ کرو اور ان کی نمازوں کو مت خراب کرو, اور جو اصول محدثین اہل سنت والجماعت جمہور مقرر کر کے گئے ہیں ان سے انحراف نہ کرو اور امت کو گمراہ نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہر معاملے میں اعتدال نصیب فرمائے. فقہ حنفی اعتدال والے مسائل بتلاتی ہے. اس مسئلے میں بھی جوربین عامہ جو ہیں, عام جوربین کا مسئلہ اس لیے نہیں صحیح قرار دیتے کہ اس طریقے سے دیکھو قرآن کا حکم بھی چھوڑا جائے گا اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث صحیحہ کا حکم بھی کیا ہو جائے گا, چھوڑا جائے گا. اس لیے اس چھوڑنے سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی عام جرابوں پر مسا ٹھیک نہیں ہے. اگر اس درجے کی ہوں کہ وہ موزے کے ساتھ مل جائیں, موزے کی طرح ہو جائیں, جن کو سخینین کہتے ہیں, تو پھر کر لو مسا, کون منع کرتا ہے, پھر ٹھیک ہے. لیکن ایسی ہوں تو صحیح نا, عوام کو کیوں مطلب الجھن میں ڈالتے ہو. باقی آپ بار بار یہ کہتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے, الفضل ما شہدت بالاعداء,
बेहतरीन बात तो यही होती है ना कि दुश्मन भी उसका इकरार कर ले। आप बार बार कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा ने ये कहा है कि मेरा मज़हब वही है जो हदीस सही है, तो हम भी ये कहते हैं जो कुछ भी उसका मज़हब है सही हदीस के मुताबिक है, फिर तो हमें तकलीफ़ क्यों होती है? उसका मज़हब वही है जो सही हदीस है, हम इस पर फ़ख्र करते हैं। इसलिए जब वो इतना क्या कर गए हैं तो फिर तुम क्यों उनके ज़िम्मे गलत मसाइल लगाते हो? ये मसला उन्होंने लिखा है ना। जब तुम खुद कहते हो कि मेरा मज़हब वही है जो सही हदीस है, तो उन्होंने फिर जो कहा है उसको मानो ना। हदीस के मुताबिक कहा है तो उन्होंने कहा है कि सखीनैन के बग़ैर नहीं होगा, तो गोया ये उनका मज़हब है तो सही है, हदीस के मुताबिक है। ये बात तुम भी इकरार करते हो तो हमें भी माननी है कि भाई उनका मज़हब है आम जराबों पर मसा सही नहीं। और तुम्हारी बात के मुताबिक कि अबू हनीफ़ा ने कहा कि मेरी कोई बात भी जो हदीस के ख़िलाफ़ हो उसको छोड़ दो, ये बात हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है। उन्होंने वही ली है जो उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं वही कुछ लेता हूँ जो हदीस में है। तो हम भी यकीन है कि ये मौज़ों के मसे का है, जराबों के मसे का मसला भी अबू हनीफ़ा ने हदीस ऐसी लिया है। कौन सी हदीस? जिससे ये साबित किया कि सखीनैन होना ज़रूरी है, और सखीनैन वाली बात ली है उन्होंने मौज़ों वाली रवायतों से, और मौज़े वाली रवायतें सही हैं। सिर्फ़ जराबों वाले लफ्ज़ जो आए हुए हैं उनकी रवायतों में संदों के ऊपर मुहद्दिसीन की जरा है, वो इस दर्जे की नहीं है। उसूल हमारा याद रखें, वो इस दर्जे की नहीं है कि जिनकी वजह से फ़र्ज़ को छोड़ दिया जाए। बस ये उसूल कायम करके, ये हमारी तमाम किताबों में लिखा हुआ था। ये इन्हीं के पास से ये मतलब ये है कि हज़रत थानवी रहमहुल्लाह की इसी तिरमिज़ी पर ये बात लिखी हुई है कि हमने ये पगड़ी पर मसा का लफ्ज़ भी आ गया है तो क्यों नहीं इसको ले रहे? कहते हैं फ़ला युतरा को अल किताब ले हदीस ले कौन अल हदीस ज़नीयुद दलालत ज़नीयुद सबूत। ये धोने वाली बात यानी सर पर पाँव के धोने वाली बात हम इसलिए पाँव के मौज़ों के जराबों पर मसे वाली बात को हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इस तरह करने से किताबुल्लाह कुरान को छोड़ना पड़ता है, और कुरान को छोड़ना ज़न्नी बात से ठीक नहीं, कुरान कती बात है। अब ये कती और ज़न्नी का आपको पता जो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं जी? कती और ज़नी के उसूल का आपको पता जो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? फ़र्ज़ कैसे साबित होगा, मतलब वाजिब कैसे साबित होगा, सुन्नत कैसे साबित होगी? बाकी कहें कि जो बुखारी में है जो, तो फिर आप इस पर लिख दें कि आप कहते हैं हम तो बुखारी मुस्लिम से लेते हैं। तो आप ये एक बात कह देना कि बुखारी मुस्लिम में जो कुछ भी है हम उसको मानते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। तो फिर बात देखते हैं आप कितनी मानते हैं बुखारी मुस्लिम की, फिर तो बात सामने आ जाएगी। बात असूल की है, उसूल पर रहो और उम्मत के अंदर गुमराही मत फैलाओ। कुरान और हदीस का नाम लेकर मिर्ज़ायत को फैला रही है, शियत को फैला रही है, इनकार हदीस करने वाले इनकार हदीस को फैला रहे हैं। वो भी कहते हैं हम सिर्फ़ किताबुल्लाह को लेते हैं और कुरान ही पेश करते हैं। वो तो लोगों इस धोखे में ना आओ जी, जो कह रहे हैं हम जी कुरान और हदीस से बात करते हैं। उस दिन भी एक दो साथियों से कहते हैं जी वो तो जो है ना जी वो तो बस कहते हैं मैं सिर्फ़ कुरान और हदीस से बात करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल वो ऐसे ही है जैसा कि यहूदी कहा करते थे हम सिर्फ़ तौरात से बात करते हैं लेकिन युहर्रिफून अल कलिमा हम मवाज़िही, ये साफ़ आया हुआ है। बात पढ़ते तो तौरात थे लेकिन आगे उनका मफ़हूम और मतलब अपनी मर्ज़ी का लेते थे। ये भी कुरान पढ़ रहा है और बड़ा जिस तरीके से होता है ना जी मुस्करा के जैसे, तो ये लोगों को इस तरीके से ये बड़ा अखलाकी है। तो ये अखलाक बनावटी जो हैं ये दीन में नहीं चलते। दीन चलेगा तो कुरान और सुन्नत के साथ चलेगा। तो ये जो मैंने कहा है कि यहाँ पर जराबों की बात और फिर जराबों के बारे में तिरमिज़ी के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा की बात जो उन्होंने ज़िक्र की है और लोगों को वह किताब दिखा रहा है वो तिरमिज़ी असल किताब के अंदर तो नहीं है। तो इतना बड़ा झूठ भी तो इतने खुले आम मारना ये भी तो कमाल है ना। झूठ को इतना सोना करके पेश करना ये भी कमाल है। तो इस काम से ज़रा अपने आप को बचा के रखो। वमा अलैना इल्लल बलाग।